بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ابھی میں سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا میں بچپن میں ایک استاد محترم ہوتے تھے، استاد نظام الدین صاحب ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ شروع میں کچھ 5-6 سال کا اندازہ ایسے تو میں ان کے ہاں پڑھنے جاتا تھا۔ فقیر آدمی تھے، بہت بوڑھے تھے اس وقت، پھر میرے شعور میں آتے ہی وہ فوت ہو گئے۔ ان کے زندگی کے آخری ایام میں نے ان کے پاس نادرہ قرآن پاک پڑھا۔ میں حافظ نہیں ہوں، نادرہ پڑھا تو ان کا ایک وظیفہ تھا، لوگ آتے تھے، کبھی کبھی کسی کو تعویذ بھی دے دیتے تھے، لیکن بتاتے تھے، اکثر مصروف ہوتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ جو بھی آتا تھا وہ بس وہ کہتے تھے بھائی فجر کے بعد مل کے سورۃ یاسین کا ختم کرو، تمہارے کام ہو جائیں گے۔ بس ایسے ہی بتاتے تھے۔ پھر یہ بھی میں نے دیکھا جن کے کام ہو جاتے تھے، کوئی سوٹ بھی لاتا تھا، کوئی مٹھائی بھی لاتا تھا استاد کے لیے، کوئی پیسے بھی لاتا تھا۔ 20 روپے بہت تھے، 50 روپے ہوتے تھے تو پھر تو عالیشان محل بنتا تھا۔ یہ چیز ایک بچپن میں سننے میں آئی، ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا، یہ چیز بیٹھے بیٹھے خیال میں آئی۔ اور قدرتی جو میری سورۃ یاسین تھی، اس سورۃ یاسین میں کے پہلے گتے کاغذ پہ درود تاج لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے اکابر سے درود تاج دیکھا، پڑھا، پھر بعض اوقات کچھ علماء نے، ان میں بھی اخلاص خلوص، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق شرک سے ہے۔ پھر ہم نے اس کو تحقیق کی، تو ابھی ہمارا کتابچہ چھپ کے آیا ہے، برکات درود تاج۔ بلکہ میں آج اتوار ہے تو آج دفتر تو بند ہوگا، تو آپ سب کو تقسیم کرو، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کی پہلی قسط ہم نے عبقری رسالے میں دے دی، قسط وار چلے گا، چھوٹا سا کتابچہ ہے۔ ہمارے اسٹور والے حضرات ذمہ دار بیٹھے ہوں گے، اگر آج اس کا انتظام کر دیں تو شام کو سب کو ایک ایک کتابچہ دیتے ہیں، اس کو ذرا غور سے پڑھیں گے۔ بڑی بڑی ہستیوں کے حوالے ہیں، تو آج اگر ہیں ذمہ دار تو اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ استاد نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سورۃ یاسین بتاتے تھے۔ میرے پاس کوئی بھی بندہ آئے کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 81 دفعہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے دے۔ اب وہ جو 81 دفعہ مل کے پڑھنے والے ہیں، پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں۔ پھر وہاں پڑھتا تھا تو ایک حافظ انجن ہوتا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، لفظ تو ہے انجن، اسے انجن کہتے تھے۔
واقعی انجن تھا، یعنی اس کی منزل اتنی پکی تھی، ایک ہی رکعت میں 6 پارے 7 پارے پڑ جاتا تھا۔ میرے ہمشیرہ کے سسر تھے اور میرے پردادا حاجی فتح محمد کے نواسے تھے، وہ کہتے تھے، میرے استاد کو کہتے تھے حافظ گھوڑا، نابینا تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، بس وہ بھی جب بندہ پڑھنے کھڑا ہوتا تھا، شبینے بھی ہوتے تھے راتوں کو، ایک ہی رکعت میں 10 پارے پڑھ لیے ہوتے تھے اللہ کے بندے۔ استاد نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے، ان کی شکل بھی ابھی یاد آ رہی ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ جاؤ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کا ختم کرا لو۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ختم کرنے والے، مجھے اتنا یقین ہے آپ جیسے نہیں ہوں گے جو للہ فی اللہ گھر چھوڑ کے آئے، یا تو گھر روٹی نہیں ملتی یا گھر رہائش نہیں۔ کوئی بھی آدمی فقیر سے فقیر ہے نا، وہ منہ سے ایک بات نکالتا ہے، کہتا ہے وطن کشمیر، گھر گھر ہے۔ وہ کسی جنگل پہاڑوں کی چوٹی پہ پنگ ڈنڈی، جہاں صرف سامان پہنچانے کے لیے خچر جاتے ہیں، انسان جاتے ہیں، کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، دریا کے اوپر رسے کے پل بنے ہوئے ہیں، وہاں سے سامان لے کے پیچھے لاد کے جاتے ہیں، پر وہ بھی اپنے گھر کو کہتا ہے گھر میرا جنت ہے۔ پردیسی مسافر، پردیسی مسافر۔ اس دن ایک بندہ میری جوتی رکھنے لگا تو اس نے پہلے ایک جوتیاں ادھر کی، پھر جوتی ادھر کی۔ مجھے اتنی تکلیف پہنچی، کن ہستیوں کی جوتیاں ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ پردیس میں غربت کی بھی ہوتی ہے، عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ مجھے سارے لاہور میں پھر کے سوائے چند جگہ ایسی جہاں اللہ کے مہمان جمع ہیں، آپ مجھے 40 بندے جمع کریں اور ان سے کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد مہربانی کریں بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ کے میرے لیے دعا کریں، مجھے 40 میں 3 بندے مخلص جمع کر کے دکھا دیں، سوائے چند جگہوں کے، جیسے یہ تسبیح خانہ ہے۔ اور یہاں تسبیح خانے میں بیٹھنے والا ہر شخص ہی مخلص ہے، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ پڑھ کے کچھ معاوضہ نہیں لینا، پڑھ کے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کوئی نوٹ آئے گا، تھالی آئے گی، کوئی سامان آئے گا۔ یہ جو اب صبح آپ بیٹھ کے عمل کرتے ہیں سورۃ یاسین کا، اس عمل میں جو طاقت ہے، اس عمل میں جو تاثیر ہے، مرادوں کے ملنے، مشکلوں کے ٹلنے، مسائل کے حل ہونے، پریشانیوں کے دور ہونے، اور ذلتوں سے نکل کے عزتوں کے تاج پہننے۔ مئی روٹیاں لگاتی تھی، مئی تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی، غریب تھے۔ میں گیا وہاں تو مجھے تو کوئی تلاش تھی پرانی چیزوں کی، میوزیم اینٹیک، یہ پرانی چیزوں کا شوق ہے۔ میں وہاں گیا، کہنے لگے وہ سامنے گھر نہیں ہے؟ ہاں۔
کہہ رہے یہی تو مودی کا گھر ہے جو صدر وزیر اعظم ہے اس کی اماں یہاں بیٹھ کے روٹیاں لگاتی تھی محلے کی۔ ایک فقیر تھا، وہ آتا تھا، مسلمان تھا، اس کو ایک روٹی صبح شام دے دیتی تھی، کہتی تھی جا اماں تیرا پتر بادشاہ بن سی۔ یاد رکھیے گا یہ جو دعائیں ہیں سورۃ یاسین کی لے رہے آپ، اور سورۃ یاسین میں کوئی ایسا فقیر ہے جو بول دے اور پتھر پہ نقش ہو جائے؟ کوئی ہمارے مجمع میں کوئی ایسا ہے؟ میرا من کہتا ہے ایک نہیں کئی ہیں ایسے درویش، ایسے فقیر، ایسے بے غرض بے نوا، ایسے اللہ سے دوستی تعلق رکھنے والے جو بول دے رب کر دے۔ جاگ رہے ایسے لوگ، کتنا اونچا عمل بیٹھ کے آپ نے کیا بھائی۔ سورۃ یاسین پڑھی، صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے، وقت کے بڑے بڑے ابدال غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں جنید بغدادی جیسے، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل احادیث میں ہیں کہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، یہ ہے اس شخص کے لیے جو شخص ہے، ایک فرد ہے اور ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، ایک مجموعہ، ایک جماعت جیسے آپ ہیں، اور اللہ کو چاہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اگر بیٹھ کے پڑھیں، ان کی دعاؤں پہ کیا فیصلے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے حق میں بھی فیصلے ہو جائیں گے جو ازلی خبیث ہیں، ازلی بدبخت ہیں، اور ازلی ان کے چہرے پہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے کہ جاؤ آج کے بعد جب بھی یہ سامنے آئے ان کو ہٹا دینا۔ جیسے بعض لوگوں کی نا آنکھوں کو ایئرپورٹوں میں عکس کر لیا جاتا ہے، ہاتھوں کے فنگر پرنٹ لیے دیے جاتے ہیں، یوں سامنے آیا مشین کے مشین ایک طرف کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اس کریم کے فیصلے ہوتے ہیں، چلو انہی کے طفیل ان کی بھی قبول کرو۔ نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ کتنا طاقتور عمل کیا اور کتنا وزنی عمل ہے، اور کتنا باوقار عمل ہے اور مقبول محبوب عمل ہے۔ احادیث میں جس کے فضائل ہی فضائل، احادیث میں جس کے کمالات ہی کمالات، اور احادیث میں جس کی برکات ہی برکات ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیں پل پل میں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ یوں طرفت عین، مولا ایک آنکھ کے چھپکنے میں بھی اپنی نظر سے ہمیں دور نہ کرنا۔ اب تو اس سورۃ یاسین کے عمل سے اتنا بڑی
کمائی اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا کمال حاصل کر چکے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں. جو سارا دن آپ دسترخوان روحانی لیتے ہیں، یہ پہلا دسترخوان اجتماعی شروع ہو رہا اور شروع بڑا عالیشان ہو رہا. ایسی لاجواب ڈشیں ہیں، ایسے کھانے ہیں کہ بس اس سورت یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں. اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. جب بندہ پہلی دفعہ سورت یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے اور اس کا علم جانے. جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں. مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے. اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما، ساری نعمتیں عطا فرما. جس وقت یہ کہتے ہیں نا یاسین، جس وقت یہ کہتے ہیں، جس وقت یہ کہتے ہیں یاسین، اور آگے جب پڑھتے ہیں نا کہتے ہیں وجعلنا من بین، سورۃ یاسین میں ہے نا، من خلفہم صدا، غیب سے ایک صدا آتی ہے، فرشتوں جاؤ، اس کے اور شیاطین، اس کے اور ابلیس، اس کے اور جادو، اس کے اور جنات کے درمیان میں ہماری رحمت کی ایک نوری دیوار کر دو، کوئی شیطانی چیز اتنا اس کا رزق چھین سکے نہ اس کو تکلیف دے سکے. شیطانی چیز کیا تکلیف دیتی ہے؟ رب انی مسنی الشیطان، ہیں یہی آیت ہے. ایوب علیہ السلام نے ایک پورا مضمون ہے، پھر آج میں آپ کو شام کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، ذرا یاد دلائیے گا. بیٹھو نا. تو ایوب علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، کیا فرمائی تھی؟ نہیں ربی انی مسنی الضر وانت، نہیں، اللہ مجھے شیطان نے تکلیف دی ہے. ربی انی مسنی الشیطان، یہ آیت پوری ذرا دیکھ لیجیے گا. پوری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، ان کے آگے اور پیچھے. فاغشینا، پردے ڈال دیے، فہم لا یبصرون، اندھا کر دیے. تو کمال ہے. پھر فجر کی وہ نماز جو صبح صادق میں پڑھ رہے، سحری کے نوری لقمے کھا رہے، اور جس کی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہہ رہے، وہ کیا فیصلہ کروائے گا؟ اس نے کیا فیصلہ کروا لیا؟ ایک خلوص سے پڑھنے والا، دوسرا محبت سے پڑھنے والا، تیسرا عقیدت سے پڑھنے والا، چوتھا سچے ایمان کے ساتھ پڑھنے والا. کوئی کس جذبے سے، کوئی کس جذبے سے، کوئی کس خلوص سے، کوئی کس درد سے پڑھنے والا. اللہ پاک جل شانہ نے سب کے درد اور جذبے کو قبول کیا. کیسے؟ پورا ریوڑ ہوتا ہے نا بکریوں کا، ہر بکری 1.25 کلو 2 کلو نہیں دیتی، کوئی 1 پاؤ، کوئی آدھا پاؤ، کوئی آدھا کلو، کوئی تھوڑا، کوئی پڑتے تھے سب کو دوتے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ.
بڑے بڑے ٹپ بھر جاتے ہیں دودھ کے، ان میں پاؤ والے بھی، کلو والا بھی، 2 کلو والا بھی، بکریوں کا دودھ بھر جاتا ہے۔ اس طرح کسی کا خلوص پاؤ، کسی کا چھٹان، کسی کا آدھا کلو، کسی کا 1.25 کلو، کسی کا من، یہ سارے جمع ہو کے ایک مجموعہ، ایک مشروب بن جاتا ہے اور ایک ٹونک بن جاتا ہے، مشروب اور ٹونک، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اس میں قبولیت ہی قبولیت، اس میں آخرت کا سامان ہی سامان ہے۔ یہی قرآن ہوگا جس کو اللہ پاک زبان عطا فرمائے گا اور اللہ سے ہماری سفارشیں کرے گا اور اللہ سے ہماری فریادیں پیش کرے گا اور اس کی سفارشیں قبول ہوں گی اور اس کی سفارش مانی جائے گی۔ یہی قرآن ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے، یہ سورۃ یاسین پڑھنے والے کے لیے رب رزق کے وسعت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو فرمایا اپنے خاصان خاص کے لیے کھولتا ہے، دروازے کھولتا ہے، دروازے کھلوا لے اور ایسے کھلوا لیں کبھی بند نہ ہو۔ دیکھیں بات سنیں، محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے، پر محنت پہ فیصلے لازم نہیں ہے۔ محنت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے، پر محنت پہ فیصلے لازم نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور پھر فیصلے ہو جائیں، یہ لازم نہیں ہے، شرط ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، پر محنت پہ فیصلے ہو جائیں گے، تمنگری میں، مال میں، دولت میں، چیزوں، یہ لازم نہیں ہے، شرط ہے محنت۔ اب لاکھ محنتیں کر لیں، کوششیں کر لیں، نصیب اور مقدر اگر ڈوبا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ سنا ہے، میری طرف دیکھیں تو پھر بات کرو۔ وہ یہ سلسلہ پہلے ختم کریں، یہ یوں بیٹھنے والا، پہلے یہ ختم کریں، نیند کی نیت تو پہلے ختم کریں، پہلے نیند کی نیت تو ختم کریں۔ کر لی؟ دیکھیں اپنے دائیں بائیں ساتھ والے کو دیکھیں، پیار محبت سے اس کو جگا دیں۔ سنا ہے کوئی اللہ والا تھا، مثال دے رہا ہوں، تسبیح خانے میں کوئی اللہ والا تو نہیں تھا، اللہ والے کا فقیر اور غلام تھا، وہ لوگوں کو اللہ اللہ سیکھ بھی رہا تھا، سکھوا بھی رہا تھا، میں سیکھ بھی رہا ہوں، سکھا بھی رہا ہوں، اللہ والا نہیں ہوں، کسی اللہ والے کا غلام ہوں۔ تو صبر کر کے بیچارہ پہنچا، جنگل ویرانے بیابان رستے میں آئے، وہاں بہت عرصہ خدمت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ پہلے دور میں جو درویشوں کی خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے، خدمت کا جذبہ لے کے جاتے تھے، میں نے ساری خدمتیں کرنی ہیں اور ٹوٹ کے کرنی ہے اور ڈوب کے کرنی ہے، اور اس خدمت کے صلے میں میری جھولی بھری جائے گی۔ یقین جانیے، جس نے خدمت کی اور ٹوٹ کے کی اور ڈوب کے کی، رب اسے وہ عطا کرے گا جو بڑی بڑی عبادتوں والے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو وہاں خدمت بھی کرتے رہے اور تسبیح بھی کرتے رہے۔ سننے کی بات ہے، کچھ عرصے کے بعد درویش نے اجازت دی، کئی سال وہاں رہے، خدمت کرتے رہے، پانی بھرتے رہے۔ میں جاؤ، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ پاک تجھے دنیا بھی دے گا، مال بھی دے گا، بخت بھی دے گا، نصیب بھی دے گا، جاؤ۔ مرشد نے کئی سالوں کے بعد اجازت دی، واپس لوٹے، پھر وہی جنگل ویرانہ سے گزرنا تھا، رات پڑ گئی اور ایک غار میں گئے۔ غار میں گئے تو دیکھا ابھی دن کا اجالا ہی تھا، تو انہوں نے کہا رات پڑنے والی ہے،
ایک بندہ سویا ہوا ہے، دیکھا یہ تو میں سویا ہوں اور میں تو جاگ رہا ہوں. اپنی ہی شکل کا بندہ بالکل سویا ہوا تھا، کراٹے لے رہا. حیران یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ خیال آیا اس کو اٹھاؤں تو صحیح. اس کو جھنجھوڑا، اٹھایا. اس نے کہا میں تو کون ہے؟ کہہ رہے میں تو ہوں. میں کون ہوں؟ کہہ رہا تو ہے کون؟ کہا تیرا سوتا ہوا نصیب تھا، اب جا گیا. کسی فقیر سے دعائیں لے کے آ رہا ہے، وہاں کا پانی بھرا ہے، خدمت کری ہے، اعمال کیے ہیں، نصیب سویا ہوا تھا، بس اب جاگ گیا. تو اس نے کہا اس نے کہا بس اب تو ہی تو ہے، اور نصیب گیا گم. یہ حیران رات وہاں گزاری، منزلوں پہ منزلیں مارتا اپنے وطن پہنچا. بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، ہشتم خدم ہٹو بچو چوبدار گھوڑے ہاتھی، سواری بادشاہ کی آ رہی تھی. اسے آئی کوئی پتہ نہیں کیا دل میں آیا، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا. کہنے لگا یہ بادشاہ میری طرح انسان، یہ تو بیٹھے تاجوں پہ، تختوں پہ، ہاتھیوں پہ اتنے، اور میں فقیر نمانا ایسے دھکے کھاتا پھر رہا ہوں. ایک بابے کے پاس گیا تھا، وہاں بھی کئی سال لگا کے انہوں نے کہا جا تیرا نصیب جا گیا. بھائی کوئی بات ہے؟ جوتی نکالی اور غصے سے بادشاہ کا تاج کا لیا نشانہ، ایسے لیا تھا کر کے اس کو لگانا تاج کو جوتا، اور وہ گیا تاج. شور مچ گیا کہ بادشاہ کے تاج کی بے عزتی، بے اکرامی، اتنا بڑا حادثہ، پکڑو، بھاگنے نہ پائے، پکڑ لیا. ایک بندہ بھاگا، جا کے بادشاہ کا تاج لے آیا. لیکن جب بادشاہ کا تاج لے آیا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، زندگی مبارک مبارک. کیا ہوا؟ یہ ایک انتہائی خطرناک زہریلا سانپ تھا جو آپ کے تاج کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تاج تو اٹھایا یوں رکھ دیا، پھر اٹھایا یوں سر پہ دھر دیا. وہ سانپ تھا، اگر وہ سانپ آپ کو کاٹ لیتا تو بہت خطرناک اور جان لیوا تھا. لگتا ہے کوئی پہنچا ہوا بندہ ہے. اب دیکھیں اس کی پٹھیاں سیدھیاں ہو رہی ہیں. ایسا بندہ ہے، یہ آپ کا کوئی محسن ہمدرد ہے، اس نے دیکھ لیا کہ تاج ہے، اگر میں گیا تو مجھے کون بادشاہ کے قریب جانے دے گا. اور اس نے ایک ترکیب نکالی کہ فوراً جو ہے کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ بادشاہ کے سر سے تاج ہٹ جائے. اور اس کے پاس طریقہ یہی تھا. انہوں اچھا اوہو پکڑو اس محسن کو، گھوڑے میں بٹھاؤ، سواریاں ہیں، لباس ہے، زرق برق ہے. اور پھر وہ تھا، اور بادشاہ تھی، اور تونگری تھی، اور رزق تھا، اور عزت تھی. سویا نصیب جاگا تھا، سویا ہوا نصیب جاگا تھا. پھر ہر قدم پہ ترقیاں اور کامیابی ہیں. یہ تسبیح خانے کا قیام، یہ صبح کی سورت یاسین کا اہتمام، اور اس سے محبت، اور سارا دن تسبیح خانے کے ایک ایک عمل میں جڑنا. دل نہیں چاہ رہا، طبیعت ٹوٹی ہوئی ہے، روزہ لگ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. ہمارے وہاں ایک ذمہ دار تھا، گیا حج پہ گیا نا تو مزاحیہ تھا. ذمہ دار عموماً ذمہ داروں کے مزاج میں مزاح ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات زیر ناف مزاح بھی ہوتی ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں. تو بیٹے سے کہنے لگا پترا ہوں ہاں پھٹ دی میرا، میرے کو بچا.
اب میرا دل پھٹتا ہے، تسبیح تسبیح ذکر طواف، وہ تو کسی اور مزاج کا تھا۔ پھر بیٹا اس کو اپنے علاقے کے کسی بندے کے پاس لے گیا، ہاتھ پہ ہاتھ مارے، ہاتھ آوے، پھر باتیں، پھر شعر، پھر گالیاں، پھر بندے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ، کہ ہاں ہوں میں بچ پوسا، بس اب میں بچ جاؤں گا۔ ایسے ہی ہمارے ہاں ہر ذوق کا بندہ، کوئی کس مزاج کا، کوئی کس طرز کا، کوئی کس طبیعت کا، قربانی اور مجاہدے کے ساتھ چل رہا ہے۔ پر یاد رکھنا، یہ نصیب کو جگانے کے سارے گر بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان قربانیوں کے بعد جب نصیب جاگتا ہے تو کئی لوگ کھڑے ہو کے اپنے حالات بتاتے ہیں، ہم یہ تھے اور یہ ہو گئے، ہم یہ نہیں تھے اور آج یہ ہو گئے، ہمارا کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے اتنا رنگ دیا، اتنا دے دیا، کوئی روحانی دنیا کے شہنشاہ بن گئے، کوئی ملک مال کے، حکومت کے، اقتدار کے، اور کوئی دکان کے، کوئی زمین کو رب نے رنگ دیا۔ یہ نصیب جاگا ہے۔ اور سورۃ یاسین جیسے عمل اور تسبیح خانے کا قیام، یہ تو نصیب جگانے کے لیے ہے۔ یقین جانیں، میں نے کون سا فیصلہ کیا کہ میں نصیب جگا دوں گا؟ میں تو اپنے نصیب کا خود محتاج ہوں، میں تو خود منگتا بھکاری ہوں۔ آپ کو دے کیا سکتا ہوں؟ منگتا دے کیا سکتا ہے، بھکاری دے کیا سکتا ہے؟ یہ سارا جو دن رات کی مشقت، محنت اور دن رات کی منزلیں اور ناگواریاں، یہ بھی ناگواری ہے نا۔ ایک بندہ مزاحیہ مزاج کا کھوچ رہا ہے اور وہ بات سے بات نکالتا ہے، اسے کوئی بندہ محفل چاہیے، کہہ کے لگائے، باتیں کرے، محفل آرائی کرے، اس کا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا تو اخیر مجاہدہ ہے۔ وہ تھے نا مولانا ظہور احمد بگوی صاحب بھیرا کے رحمت اللہ علیہ، ان کے نوکر کہنے لگا کہ ظہور احمد صاحب کو کہتا تھا، وہ ظہور آمدے آ حج کروا میں آ، تھا کھوچ رہا بالکل مزاحیہ آخری درجے کا۔ تو مولانا ظہور احمد صاحب رحمت اللہ فرمان لگے، مر تو بکواساں کر سے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں کروں گا۔ اسٹام لایا گیا، اسٹام پہ لکھا مسمی، اس کا نام منیر احمد تھا، منیر احمد ولد فلاں فلاں، میں خاموش رہوں گا۔ کہنے لگے کلکتے تے بمبے تے تیرے وڈے وڈے مرید ہیں، ہک کو اکھے سے حج ہو ویسی۔ انہوں نے ایک سیٹھ کو فرمایا، انہوں نے حج کی ترتیب بنا دی، کیونکہ فلائٹیں جاتی کلکتے بمبے سے تھیں، یعنی فلائٹوں سے مراد بحری جہاز۔ اب وہاں چپ خاموش، حج پہ بالکل خاموش، اور کہاں تک؟ اور جس وقت جو ہے رات کو مزدلفہ سے واپسی ہوئی، صبح واپسی ہو کے سر منڈوایا اور قربانی کی۔ اب گدھے گھوڑے اور اونٹوں پہ پیدل لوگ جاتے تھے حرم کی طرف طواف زیارت کرنے۔ اب یہ گدھے پہ بیٹھے نا، تو بیٹھ کے کہنے لگے ظہور آمدیا موڑ ہون اللہ نال گلاں کرن دے۔ انہیں کہا موڑ بکواساں، انہیں کہا نہ ہون نہ۔ کہنے لگے اللہ، جو دنیا ہمارے علاقے میں جتنا بڑا مجرم ہے، جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، اس کا سر مڈوا کے کھوتے ہوئے بٹھا دیتے ہیں۔ مولا سر بھی منڈوا لیا، کھوتے ہوئے بیٹھ کے، اگر اب بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کیا بنا؟ ساتھ ایک صاحب کمال درویش رہ رہے تھے، کہہ رہے یہ کون ہے بندہ؟ اور رہے کہ جی ایک پیر صاحب کا سر پھرا غلام ہے، خادم ہے، اور میں اس نے کوئی بات کہی ہے، رحمت ایک طرف اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے، عرش سے، اور اس کی بخشش ہو گئی۔
اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر مدینے میں گئے تو تھے پیر صاحب، دعوتیں ہوئی، انہوں نے کوئی دعوتوں کا ذرا اہتمام زیادہ کیا، لاہوریے بن گئے۔ اب طبیعت خراب ہو گئی، موشن شروع ہو گئے، موشن کہنے لگا اللہ پاکا دعاواں تو بڑیاں منگیاں سن، بڑے یہ دعا اللہ اپنے رستے دی مدینے دی موت دے میں دعا یہ قبول تھی منی ہوئی۔ قاری حنیف صاحب کہنے لگے کسی نے مجھے دعا، کسی نے بندے کو دعا دی کہ جو مان تیری مدینے موت ہوا کہ تیری ماں مر رہے، مان تیری مدینے موت آوے کہ تیری ماں مر رہے، میں کیوں مر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک دعائیں تو بڑی مانگی تھیں، پھر دعائی یہ قبول۔ پر اللہ ایک یاد رکھی گل، ساریاں جانا جھنگ دیاں مائیاں ہیں نا، جرا کہیں بئی جاتے مر ونجے گاڑاں بڑیاں کٹ دیا۔ نعوذ باللہ کہ یا اللہ اگر تو نے ایسا ہونا ہے تو پھر تو مجھے مار دے، ورنہ مجھے سلامت بھیجے، میرا جھنگ دیاں اور تتے نو من ویسے۔ اس طرح کی بات ہے، تھے تو مزائی ہے۔ آخر جب مرنے کے قریب ہو گئے، کہنے لگے کہ دل چاہتا ہے کہ تربوز کھلائیں، حب حب کہتے ہیں وہاں، اور تربوز تھے، موشن تھے، گرمی کے تربوز کھایا، کچھ آنتیں ٹھنڈی ہوئیں، طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور پھر اور تربوز کھایا تو بہترین ہو گئے۔ پتہ نہیں کس ذوق کے آدمی یہاں ہیں، کس طبیعت کے ہیں، اور اس قربانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، قربانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اس قربانی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا قیمت ہے۔ اور پھر اس قربانی کے ساتھ رہتے ہوئے فجر کی نماز کا وقت ہو اور فجر کی نماز کے بعد مجمع لے کے سورۃ یاسین پڑھے، تو اب دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک کر سکتا؟ کیسے شک ہو سکتا؟ کیسے شک ہو سکتا؟ اس وقت کا انتظار کیا کریں، اس وقت کی طلب میں، اس وقت کی جستجو میں، اس وقت کے لمحے لمحے کی قدردانی میں اپنا تن من دھن لگا دیا کریں۔ فجر کا وقت، مبارک گھڑیاں، اور سورۃ یاسین، اور سورۃ یاسین کے بعد اس کے نام کا ذکر، یہ سعادت، یہ سعادت، یہ سعادت مشکل سے کسی کو ملتی ہے۔ ہاں کسی کو میں یہاں سے بیٹھا ہے بھیج دوں، جا تو اس شعبے کی خدمت کر، اور اس کا دل کہتا تھا میں یا رہوں، لیکن وہاں جا کے اس نے 100% خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کیا، جو اس سارے مجمع کو ملے گا وہ سارا اسی کو ملے گا۔ تو اس لیے اس محفل میں، اس محفل کی سعادت کو قدردانی ہو، سورۃ یاسین کی قدردانی، اس کے پڑھنے کی قدردانی، ان کی قبولیت کی قدردانی، اور اس کی دعاؤں کو مانگنے کی قدردانی اور ملنے کا سچا جذبہ ہو۔ خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ قدردانی عطا فرمائے، اور یہ سعادت مندی ہر کسی کے حصے میں نہیں ہے، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جس کو اللہ نے یہاں قبول کیا ہے، جتنا ادب سے رہیں گے، جتنی قدر سے رہیں گے، جتنی طلب سے رہیں گے، رب جھولیاں بھرتا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو یہاں کا ادب عطا کرے، اور سچی قدردانی عطا فرمائے، اور سچا جذبہ عطا فرمائے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے، پوری طلب سے، پوری تڑپ سے، پورے جذبے سے اللہ کا ہوگا ذکر، اور دھیان بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ افضل الذکر لا الہ الا
الا اللہ اللہ
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. آمين آمين برحمتك يا وعبقري حسان.